الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب آنے والے ہفتے کے دن اگست 1 تاریخ ذی الحجہ کی 10 تاریخ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن یہ کام سب سے پہلے بہت ضروری ہے، وہ ہے عید الاضحیٰ کی واجب نماز۔ عید الاضحیٰ کی واجب نماز ہر مسلمان مرد پر، عاقل پر، بالغ پر واجب ہے۔ عورتوں پر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے، واجب نہیں ہے، عید کی نماز ہی نہیں ہے عورتوں کو۔ تو ضروری ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آنے والی ہے وہ اور عید الاضحیٰ دونوں عیدوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، بس نیت میں فرق ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن عید الاضحیٰ کا نام لینا ہے دل میں، عید الفطر کے دن عید الفطر کا نام لینا ہے دل میں، اس لیے کہ نیت زبان سے کرنے کا نام نہیں ہے، نیت دل سے کرنے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے نیت کہ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، رخ میرا قبلے کی طرف، تابع اس امام کے۔ اگر امام کے پیچھے مقتدی بن رہے تو امام کی نیت کرنا ہے۔ نیت کرتے ہی سب سے پہلا کام ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور باندھ لینا۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر دوسری مرتبہ تکبیر کہنا اللہ اکبر تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور چھوڑ دینا۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور چھوڑ دینا۔ پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اب باندھ لینا۔ پھر اب تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورۃ الفاتحہ، اسی طرح ضم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع کے بعد سجدہ، 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، ضم سورہ کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں کہنا ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور چھوڑ دینا۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور چھوڑ دینا۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور چھوڑ دینا۔ چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد التحیات، 2 رکعت ہماری عید کی نماز ادا ہو گئی۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام ہے قربانی۔ قربانی 3 دن کر سکتے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، 3 دن ہم قربانی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں۔ تیسرا کام تکبیر تشریق ہے، یعنی تکبیر پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، وہ آنے والی جمعہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن، اس دن روزہ بھی رکھنا ہے، اس لیے کہ اس روزے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے سب گناہ اللہ معاف کر دیں گے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے، یعنی ذی الحجہ کے 9 تاریخ کا روزہ یعنی عرفہ کا روزہ، آنے والی جمعہ تو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس دن فجر کی نماز سے لے کر جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کے دن عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ زور سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ علماء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عید تک اگر کوئی بھی ذکر کرنا ہے آپ کو ان 10 دنوں میں تو وہ ذکر ہے یہ تکبیر تشریق، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو یہ تکبیر تشریق ہے، یہ مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے۔ مرد حضرات مسجدوں میں اپنے اپنے نمازوں کے بعد پڑھیں، عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، مرد زور سے پڑھیں، عورتیں آہستہ سے پڑھیں۔ اگر مسجد میں نہیں، مرد حضرات نماز ادا کر رہے ہیں، اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں
जमात के साथ नहीं, किसी मजबूरी की वजह से अकेला पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सब काम है, इन सब कामों को आफियत के साथ करो इंशाअल्लाह, पूरे खुलूस के साथ, पूरी आफियत के साथ, एहतियात करते हुए, आजकल के हालात को देखते हुए एहतियात के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह इस ईद को बहाना बना करके अल्लाह इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। सारे मुसलमानों की तकलीफ़ों को, परेशानियों को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान पर चलने की, ईमान पर ज़िंदगी गुजारने की, ईमान पर मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।